آزادی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا تو اس نے ظلم و جبر کی ساری روایتوں کو توڑ دیا، اور اس کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے وہ انسانی ذہن و فکر کے دروازے واہ ہوتے ہوئے کھلتے گئے۔ اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام تر جو اہم ایجادات و تحقیقات ہیں وہ اسلام کے وجود میں آنے کے بعد اس کائنات میں، اس روئے زمین میں جو ہے وہ نمودار ہوتی گئی۔ لیکن یہاں پر آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ سب باتیں ہونے کے باوجود ہمارا اپنا، ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے علم میں اور دنیاوی علوم میں مسلمانوں کا کردار۔ اس پر بحث کرنے کے لیے آج یہاں پر 3 علماء کرام داعیان اسلام ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا آپ کو تعارف پیش کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب جناب شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب ہیں، جو کہ دربھنگا، بہار، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور 1984 میں لگ بھگ انہوں نے جو ہے مدینہ اسلامی یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے، اور 25-26 سالوں سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی تندہی سے اس میں کام کر رہے ہیں، اور کئی عالمی اور بین الاقوامی جو کانفرنسیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اپنی علم کے اس باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں۔ ان کے بائیں مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے بھی مدینہ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے، آپ فی الوقت دہلی میں مقیم ہیں، اور بڑے اچھے خطیب ہیں، اور دین کی تبلیغ میں ایک عرصے دراز سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ماہنامہ ترجمان اس کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ میرے بائیں جانب ایک بہت بڑی علمی شخصیت تشریف فرما ہے، اور بھیونڈی سے تعلق ہے ان کا، جناب ابو ظفر حسان ندوی صاحب تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اور دین حق کی بات کو پہنچانے کے لیے کئی اسفار انہوں نے کیے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام مسلسل کرتے آئے ہیں۔ مولانا رضا اللہ صاحب فرمائیے کہ وہ پھر سے یہ دور شروع ہو جائے، اتنا شاندار، اتنا، یہ تو غالباً ہم لوگوں کے نصیب میں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، یا غالب نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تڑپ اندر رہتی ہے کہ پھر سے یہ دور جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ یہ علوم میں ہماری جو پیش رفت ہے اس کے تعلق سے کہاں سے آغاز، کس طریقے سے، کیا اس کی شروعات کہاں سے کرنی ہے، میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں پھر سے میں بر صغیر کے حوالے سے، کیا آپ کے ذہن میں کیا ایک اس کی پیش رفت کیسے ہو سکتی، کیا ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، صورتحال ایسی ہے کہ گرو گڑ ہو گیا ہے، چیلا شکر بن گیا ہے، گڑ کو شکر بننے میں بہت وقت لگے گا۔ یورپین اقوام نے جتنی ترقی کی ہے، اس وقت جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں تک ہمیں پہنچنے میں ابھی مدت درکار ہے۔ آگے زمانے میں وہ ہم سے اور کتنے آگے نکل جائیں گے، اس کا اگر ہم تصور کریں تو یہ بات ایسی لگتی ہے کہ شاید ہم ان کو پکڑ نہیں پائیں گے۔ لیکن کیا اس کے لیے ہم حوصلہ ہار دیں یا اس کے لیے کچھ کریں؟ تو اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں اور اپنے قوم کے وقار اور عزت کو سامنے رکھیں، اور آپ جیسی کچھ شخصیتیں ملت میں، قوم میں ایسی پیدا ہوں جو قوم کے لیے جئیں، قوم کے لیے مریں، قوم کے لیے سوچیں، قومی وقار کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں، تو ناممکن کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ آج ہمارے پاس وسائل ہیں، اور ان وسائل کو ہم کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ اس ہندوستان میں اگر ہم یہ مانیں کہ اس وقت ہماری تعداد مسلمانوں کی 22 کروڑ ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور ہم یہ فرض کریں کہ 22 کروڑ میں آدھی آبادی ہماری اس لائق ہے
کہ وہ 1 روپیہ دے سکتی ہے قومی فنڈ میں، تو آپ دیکھیے کہ 11 کروڑ روپیہ ہم روزانہ جمع کر سکتے ہیں۔ اخلاص ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے اس سلسلے میں، اور قوم کے لیے سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں فکر قوم ہونی کو چاہیے۔ جہاں ہے اس سے اس کو اٹھا کر اوپر لانا ہے۔ اگر یہ سوچ ہماری پیدا ہو جائے، ہمارے قوم کے لیے درد پیدا ہو جائے، اور ہم اپنی اس قسم پرسی کی جو حالت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا واقعی ادراک کر سکیں۔ ایک جو قوم ایک دن میں 11 کروڑ روپیہ جمع کر سکتی ہو، وہ 1 مہینے میں کتنا اور 1 سال میں کتنا جمع کرے گی، اور کون سا منصوبہ ایسا ہے جو پورا نہیں اس کر کے وجہ سکے سے گی؟ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ندیم صاحب، میں آپ سے گفتگو کروں گا اس تعلق سے کہ خاص طور پر سائنسی جو جدید تحقیقات ہیں اس میں جو ہم نے علوم ساری دنیا کو دیے، سب کچھ دے دیے، لیکن اب جو پچھڑے ہوئے ہیں، اور آج جو منظر ہمارے سامنے یہ ہے کہ بھئی ہر 1 سال 1.5 سال کے بعد میں ہمارے لیے یہی ایک کام رہ جاتا ہے کہ ہم CNN اور BBC کے اوپر جو ہے وہ یہ منظر دیکھتے رہے ہیں کہ اب جو ہے امریکہ اور انگلینڈ اور فرانس جو ہے وہ کس مسلم ملک پر بمباری کر رہا ہے۔ یہ جو عالمی سطح پر میں بات کر رہا ہوں، بر صغیر سے ہٹ کر اب اس پہ جا رہا ہوں، وہاں پر وسائل ہیں ہمارے پاس میں، ہمارے کئی ممالک ہیں جن کے پاس میں وسائل ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک خاص فکر کی تبدیلی کی آپ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے عمر صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ بین الاقوامی سطح پہ بات کرنے آ گئے، بر صغیر سے نکل کر کے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ تاریخ میں دور یہ بھی گزرا ہے کہ یونان نے قیادت کی، علم کی۔ آج بھی کوئی رائٹر لکھتا ہے تو پہلے ہی یونان کے حوالے سے بات شروع کرتا ہے، لیکن آج یونان ختم ہو چکا ہے۔ مصر نے قیادت کی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر اس زاویہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ مختلف خطوں کو مختلف دور میں نوازتا ہے۔ یورپ نے جو اپنے کو ڈارک ایجز کے نام سے پردہ ڈال دیا اپنے اوپر، ڈارک روم کے، یہ ڈارک ایجز کے، تو آج ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ سچ ہے کہ ہم کو برصغیر میں نہ ملے، لیکن یورپ کے مسلمان کی طرف سے مایوس نہیں ہوں میں کہ اس خطے کے اوپر اس وقت نظر ہے۔ دیکھیے علوم منتقل ہوتے رہتے ہیں، جیسے علوم اسلامیہ کو دیکھیے آپ کہ لاہور مرکز تھا، دلی مرکز ہو گیا۔ اب دیکھیے علوم مشرق کو جا رہے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں علوم اسلامیہ میں تو بہار کا جو کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ ہے، بہت دور پہنچ گیا ہے، ہوتا ہے کل وہ چائنا میں پہنچ جائے۔ تو مسلمان کے ساتھ بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہا ہے، اگر اکائی مان لی جائے تو۔ اگر آپ بانٹ دیں گے تو یقیناً خالی ملے گا آپ کو۔ ایک مسلمان ایک ہے پوری دنیا کا تو خالی نہیں رہا۔ آج بھی حکومتیں ان کی موجود ہیں، ان کا سورج کبھی ڈوبا نہیں ہے، نہ فکری اور نہ اقتدار کا، نہ علمی۔ تو اس سے میں بہت پر امید ہوں۔ بتاؤں آپ کو، علامہ اقبال نے ایک خط لکھا تھا، جو ان کی بڑی اہم کتاب ہے، سید وحید الدین فقیر صاحب کی روزگار فقیر، جو فہم اقبال میں بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں خط تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب دیکھی ہے، اگر کسی مسلمان فزکس کا MSc کیا ہوا طالب علم ہو تو اس کے لیے اسکالرشپ مہیا کیا جائے، وہ جا کے ایٹمز کے اوپر کسی نے بہت پہلے لکھا تھا، اس کا حوالہ نہیں دیا علامہ اقبال کا، انہوں نے لکھا کہ میرے دماغ میں یہ بات ہے، وہ کتاب موجود ہے، بتا رہے کہ ہوتا 3 ملین میں وہ بھی رہی ہو کتاب۔ تو چیزیں دی ہیں، مسلمان کر رہا ہے، لیکن یہ توقع ہی کرنا یہاں ہو جائے گا نہیں، لیکن ہوگا، بالکل ہوگا، مسلمان کے ہاتھ سے ہوگا۔ یا پھر جہاں یورپ میں ترقی ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، ان کا اقدام ہے۔ بل گیٹس کا سب سے بڑا جو آدمی رائٹ ہینڈ ہے وہ بہار کا ایک نوجوان ہے، وہ کرتا ہے کام سب۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان میں صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیے بتاؤں میں آپ کو، جو بات چھپانے کی آپ نے کی نا، چھپا دیتے، یہ واقعات ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کیا گیا تو ان کو ایک مکان دیا رہنے کے لیے، 3 یا 4 کمرے تھے، ایک ہال تھا وہ۔ تو ایک روز دودھ والا کہنے لگا کہ بی بی جی کل سے دودھ نہیں لاؤں گا،
کہنے لگے کہ تم نے پیسے نہیں دیے 2 مہینے سے دودھ کے، ہم کتنا ادھار دیں؟ تو وہ شہزادی بنی جو بہو تھی گھر کی، وہی گھر سنبھالتی تھی، تو اس کو سمجھا رہی تھی بیٹھ کر کے کہ دیکھو ہم ہندوستان کے بادشاہ تھے، ہم یہاں سزا بھگت رہے ہیں، ہم کو برٹش سرکار وظیفہ دیتی ہے، ہمارا پیسہ نہیں آیا ہے، آ جائے گا ہم دے دیں گے۔ تو وہ اس انداز سے دودھ والا سن رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کو بیوقوف بنا رہی ہے، غیر یقینی یعنی گفتگو تھی۔ کیوں؟ جو کہہ رہی تھی حال اس کی شہادت نہیں دے رہا ہے۔ تو کبھی کسی قوم کو اس دور سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب ماضی اور حال میں تطابق نہیں ہوتا نا تو پھر بات بڑی سنگین ہوتی۔ ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا، فی الوقت ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد ہم پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ، امن کے طلبگاروں کا اجتماع، انسانیت کے طرفداروں کا۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی، تیاری انسانوں کو قریب لانے کی۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے۔ پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا۔ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انجانے بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن۔ ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تحریک امن ہر پیر سے سنیچر رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ بوڑھوں کا گھر، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سورہ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تمہاری موجودگی میں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحم دلی اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسلام میں بوڑھوں کے گھر یعنی اولڈ ایج ہوم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ محترم ناظرین، ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا جدید علوم میں کیا کردار ہے۔ بات کو ہم ابھی پھر سے جاری رکھتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا سلفی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس تعلق سے ہمارے جو اکابر ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، اور صحیح معنوں میں قائدین میں نے ہمارے یہاں پر کیا ہوا کہ قیادت کے نام پر وزارت آ گئی ہے، تو وزیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صحیح معنوں میں جو قائدین ہمارے ہیں ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے اس سلسلے میں
کہ پھر سے یہ چیز جو ہے وہ واپس آ جائے؟ بات تو یہ ہے کہ اس امت میں قیادت کا بحران ہے، اور خاص کر ہمارے ہندوستان میں۔ سیاست تو ہے، سیاسی باتیں تو بہت لوگ کرتے ہوئے مل جائیں گے، ہائی لیول سے لے کر نیچے لو لیول تک آ جائیے تو، لیکن قیادت اور قائدانہ صلاحیتوں سے لوگ محروم ہیں۔ چند لوگ ہیں، چند نفوس ہیں، ان کے اندر ذاتی تڑپ بھی ہے، لیکن یہ تڑپ اور زیادہ وسیع پیمانے پہ پائی جائے۔ دو چند گنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، کچھ سوسائٹیاں چلا رہے ہیں، کچھ ٹرسٹ چلا رہے ہیں، اپنے طور پر کچھ ٹیکنیکل ادارے بھی ان کے ہیں، ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی، الامین سوسائٹی۔ اس طریقہ سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بڑے سورسز ہیں انکم کے۔ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب عالمی آدمی ہیں، اگر یہ چاہیں تو ٹیکنیکل ادارے، فنی ادارے، میڈیکل انجینئرنگ کے بہت کامیاب ادارے اپنے انداز سے چلا سکتے ہیں۔ تو ایسے افراد اگر اللہ تعالیٰ مہیا کر دے امت کو، اور اسی طریقہ سے جو قطع کلام میں یہ چاہتا کہ جیسے یہ ادارے، جیسے آپ فرمانا کہ ٹیکنیکل ادارے، یہ ادارے آئی آر ایف کے ذریعے سے ادارے ذاکر نائک کی قیادت میں وغیرہ، سب اس قسم کے ادارے کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ضرورت ہے کچھ ہم تحقیقی ادارے جو ہیں، جیسا اگر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اگر دین کے معاملات میں تحقیق ہو رہی ہے جی جی تو کیوں نہ جو ہے وہ سائنس، کیمسٹری، فزکس، اس کے معاملات میں تحقیق ہو جائے۔ ہاں ہاں، میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو فنون جدیدہ ہیں یا علوم جدیدہ، علوم اصلیہ جن کو کہتے ہیں، جن کے سبب سائنس اور ٹیکنالوجی کے سبب یورپ بہت آگے بڑھ گیا ہے، یا مسلمانوں کو یہاں پستی جھیلنی پڑ رہی ہے، تو اس قوم کے لیول کو ہائی کرنے کے لیے، اس کے علوم جدیدہ کے میدان میں بھی اس کے اسٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ افراد آئیں، وہ ریسرچ ادارے کے شعبے کھولیں، یا ٹیکنیکل ہو، یا میڈیکل کالج ہو، یا انجینئرنگ کالج ہو، جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ طلبہ ہمارے لیکن ان میں سب میں جو ہے وہ اسلامی کردار اس کا جی، اور یہ الحمدللہ، اور یہ اچھی بات آپ نے کہی کہ صاحب جو اس طرح کے ادارے ہوں وہ ایک دیندار آدمی کی قیادت میں وہ ادارہ اس کی نگرانی میں چلے، جو نوجوانوں کے کردار کو پر بھی اچھی نظر رکھے، ان کو دین کے مبادی سے بھی بتائے۔ ورنہ یہ علوم، اگر ایٹم بم اس لیے ایجاد کیا جائے کہ دنیا کو تباہ کر دینا ہے، اسی لیے کوئی اور نئے علوم پیدا کیے جائیں کہ صاحب حق کی آواز کو دبانا ہے، میڈیا اس لیے ترقی کرے کہ صاحب فساد اور بے حیائی کو پھیلائے، تو اس کے نہیں، لیکن ان کے سب باندھنے کے لیے ان کے رد کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں ایک عرض کرتا کہ بھئی ایٹم بم تو وہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ جو ڈسٹرکشن والے، بہت تباہی کرنے والے جو ہتھیار، جو چیزیں جو آ رہی ہیں، کئی کیمیکل ہتھیار آئے ہوئے ہیں، اور کئی قسم کے ریڈارز آئے ہوئے ہیں جو انسانوں کے بغیر چلتے ہیں، ان میں انسانی نقصان نہیں ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ ناپ کیا جاتا ہے اس جگہ پر یہ ڈالنے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو کم سے کم دفاع کی غرض سے ہم میں کچھ تحقیقیں جو ہیں وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ مولانا نذر صاحب، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں؟ ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ سارے کام جیسے حضرت فرما رہے تھے ذاتی اور شخصی نہیں، یہ سب حکومتیں اپنی نگرانی میں انجام دیں اور اس کا بیڑا اٹھائیں، وہ کر سکتی ہیں، کوئی ذاتی طور پہ، شخصی طور پہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے، اپنی تعمیر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن میدانوں میں ہمیں ضرورت ہے، ان میدانوں میں اپنے نوجوانوں کو ہم لے کر آئیں، تعلیم سے آراستہ کریں کہ وہ اس لائق ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ ہاں ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، اور محسوس کرو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ یورپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، تعمیر سے زیادہ تخریب اور دنیا کو برباد کرنے کا، بقول اقبال کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اگر آج انہوں نے جتنا کچھ ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اگر وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اگر اس میں ایک ذرا سی معمولی غلطی ہو جائے تو سارا ملک پھک سے اڑ جائے گا، لیکن وہ بڑی چالاکی سے یہ سارے اڈے دوسرے ملکوں میں قائم کر رہے ہیں تاکہ نقصان ہو تو دوسروں کا، دنیا کو نقصان سے بچا کر تعمیر کی طرف زیادہ۔ اس کے باوجود کہ جو کھائی ہوتا ہے وہ گرتا ہی ہے، اس میں کبھی نہ کبھی ان کا تو یہ اس میں بالکل طے ہے کہ یہ تو ان کا زوال طے ہے۔ اور دیکھیے تعمیر، امت مسلمہ نے ہمیشہ تعمیر کی ہے، تخریب کا کوئی کام امت مسلمہ کے استر سے نہیں ہوا۔ تعمیر کا جو کام ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ ساری دنیا کی قیادت ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمہ کرے گی۔
اور امن، چین، شانتی، جو کچھ بھی دنیا جس کی متلاشی ہے وہ اسی عنوان سے، اسی نام سے، اسی دین سے انشاءاللہ وابستہ رہے گا. تو ہمیں کوشش اسی کی ہونی چاہیے. اور ندیم صاحب میں یہی بیاننا چاہوں گا اس تعلق سے، یہ ہم کو تباہی والی چیزیں نہیں چاہیے، نہ ہم کو اس کو ایجاد کرنا ہے نہ کرنا ہے. لیکن دفاع کی بات آتی ہے. ابھی کل کے اخبارات میں ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ اب تک 70,000 سے زائد جو ہیں وہ بالکل معصوم سویلین شہری جو ہیں وہ ان 10 سالوں میں مارے جا چکے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے. اب یہ ہم کو ہماری پیش رفت سے یہ روکے ہوئے ہیں اور منظم طریقے سے روکے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے دفاع میں بھی جو ہے وہ کچھ قدم نہیں اٹھا رہے ہیں. اب اس سلسلے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ انفرادی شخص جو فرد کو کیا کرنا چاہیے، حکومتوں کو چھوڑ دیجئے، لیکن ایک محلے کو کیا کرنا چاہیے، گھروں کو کیا کرنا چاہیے. اب وہاں سے بتا دیجئے کہ ہمارے فکر میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، ماؤں کی، بچوں کی. کیا یہ ہونا چاہیے کہ جو ایک سر سیدی فکر تھی کہ بھئی ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں سائنس ہے، کس قدر وہ اب فارمولہ لاگو ہوتا ہے. گھروں میں اور محلوں میں ہمارے یہاں پر ایک فکری تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ دیکھیے اگر جہاں تک علمی دفاع کا تعلق ہے اس کے لیے تو پوری آسانیاں ہیں، اب پورے ذرائع ہیں، کوئی قانونی قواعد نہیں ہے. لیکن عملی دفاع، ہتھیار کی دفاع، لائسنس ہیں، قوانین ہیں، فیکٹری قوانین، دنیا بھر کی چیزیں ہیں. اگر یعنی راستے میں آپ کا کوئی بچہ لے کے بھی جا رہا تو الزام آ جائے گا کہ یہ فلاں چیز لے جا رہا ہے، فلاں چیز، سب معلوم ہے. جو روز ہم دیکھ رہے ہیں نہیں کرتے ہیں تو الزام آتا ہے کہنے، تو اس کا تو تصور نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے وابستہ ہونے کے لیے اسکول سے لے کر کالج سے لے کر یونیورسٹیوں سے لے کر تو ریسرچ اداروں تک، تو یہاں پر ایسی کون سی ایک فکر ہمارے گھروں میں آنی چاہیے، ہمارے والدین میں، ماں باپ میں؟ دیکھیے جہاں تک سر سید کے فکر کی بات ہے تو اس کا کوئی منکر نہیں ہے، جی. اور سر سید فکر کو ہمیشہ سراہا گیا. اس کی آپ یہی دیکھ لیجئے کہ سر سید نے تفسیر لکھی، دین کی تشریح کی، یونیورسٹی قائم کی، تشریح دین تفسیر غائب ہو گئی، یونیورسٹی ان کی چل رہی ہے، نظام تعلیم کا چل رہا ہے. تو جو چیز قوم کے لیے مفید ہوتی ہے اللہ اس کو قائم رکھتے ہیں، اس میں اللہ برکت دیتے ہیں. اب رہا ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، مگر صاحب اس سے ہٹ کے میں بات کو کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم میں سب سے بڑی کمزوری آ گئی ہے کہ ہم اپنی ذات کا ادراک نہیں کر سکے ہیں. جی. اگر شعور ذات پیدا ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل بھی حل ہوں گے، بہت سے آنے والی مصیبتیں بھی ٹلیں گی. ہم بے قیمت ہو گئے ہیں، اور بے قیمت ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ پیالے دکھائی دیتے ہیں، کچھ پیالے دکھائی نہیں دیتے. ہماری اکثریت نظر نہ آنے والے پیالے لے کے چل رہی ہیں. اس سے قوم کو بچانا ہے. اسی سلسلے کو میں اشفاق سلفی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو مولانا نے فرمایا کہ بے قیمت ہو گئی ہے، بے وزن ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم اصل اپنے مسائل سے ہٹ کر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ گئے ہیں اور ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ان میں الجھے ہوئے ہیں اور آپس میں ہی ٹکراؤ کی پالیسیاں جو ہیں اپنا رہے ہیں، اور اس میں مسائل دیکھے جائیں تو بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں. تمام باتوں کو کیلکولیٹ کر کے اگر نکالیں تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسلمانوں کے اندر یہ شعور جگانے کی ضرورت ہے کہ یہ امت قائد امت بنائی گئی ہے اور قیادت آج دنیا کی دوسری قومیں کر رہی ہیں، اور ہم ہر اعتبار سے علمی زبوحالی کے زیادہ شکار ہیں. معاشی زبوحالی، سیاسی زبوحالی کے مقابلے میں علمی زبوحالی کے زیادہ شکار ہیں. تو جہاں سے گاؤں دیہات کے اندر بھی یہ فکر ہو اور وہاں کے ارباب بست و کشاد سے مل کر یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں، ذہین ہیں، فتین ہیں، ان کو دو اور ان کو ہم اپنی فیکٹری میں، علم کی فیکٹری میں آدمی بناتے ہیں، ٹیکنیکل اداروں میں ان کو داخل کرتے ہیں. اگر تم ان کو نہیں سجا سکتے، ان پر خرچ نہیں کر سکتے، تو چونکہ لڑکا ہونہار ہے
ذہین ہے, شوقین ہے, ہم اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں. اس کے لیے جو ادارے چل رہے ہیں, ادارے کے ذمہ دار یا کچھ نئے ادارے کھولیں, کچھ کوچنگ سینٹروں کا انتظام ہو تاکہ وہاں سے جو لڑکے آئیں, اور الحمدللہ یہ فکر بھی ڈیولپ کر رہی ہے. کئی صوبوں کے اندر, کئی شہروں کے اندر کوچنگ سینٹر کھلے ہیں اور وہاں سے اچھے لڑکے نکلے ہیں, IIT میں جا رہے ہیں, میڈیکل میں جا رہے ہیں. تو اس طریقہ کی ادارہ قوم کے اندر الحمدللہ شعور پیدا ہوا ہے, اور باصلاحیت افراد قوم کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور ایسے غریب نادار بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب نیک فال ہوگا. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ آج کے اس بحث میں کئی پہلوؤں کو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو ہے جدید علوم میں کیا کردار ہے, کیا رول رہا ہے, اور اس میں اگر کچھ آج کمیاں اور خامیاں اگر ہم کو لگ رہی ہیں تو اس کا علاج کیا ہے, وہ اس کا بھی ہم نے مکمل طور پہ جائزہ لیا. میں آپ تمام صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بحث میں حصہ لیا. یہیں پر یہ بات ختم ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.